السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، دسمبر کی 31 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ غزہ میں جاری انسانی بحران بدستور نہایت تشویشناک صورت اختیار کیے ہوئے ہے، جس پر عالمی سطح پر تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی تناظر میں 10 ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی میں حائل تمام رکاوٹیں فوری طور پر ختم کرے۔ ان ممالک میں کینیڈا، برطانیہ، فرانس سمیت دیگر ریاستیں شامل ہیں جو تل ابیب پر دباؤ بڑھا رہی ہیں۔ ان ممالک کے مشترکہ بیان کے مطابق غزہ میں تقریباً 16 لاکھ افراد شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں، جبکہ سرد موسم اور بارشوں نے حالات کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 13 لاکھ سے زائد افراد کو فوری طور پر محفوظ پناہ گاہوں کی ضرورت ہے۔ وزرائے خارجہ نے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ اور UNRWA کو مکمل رسائی دی جائے اور رفح سمیت تمام گزرگاہیں کھول کر امدادی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ کیا جائے۔ واضح رہے کہ ایک روز قبل اسرائیلی پارلیمنٹ نے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے UNRWA کو حاصل سفارتی استثناء ختم کرنے کی منظوری دی تھی۔ خبر ایجنسی کے مطابق اس قانون کے تحت اسرائیلی کمپنیوں کو اونروا کے اداروں کو پانی، بجلی اور مالی خدمات فراہم کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اس سے قبل اونروا نے خبردار کیا تھا کہ اسرائیل کی سخت پابندیوں کے باعث فلسطینیوں کو خوراک اور پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے، جبکہ غزہ میں ہزاروں خاندان بنیادی ضروریات سے محروم ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ نئے قوانین پر عمل نہ کرنے کی صورت میں ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز سمیت 3 درجن سے زائد امدادی تنظیموں کی سرگرمیاں معطل کر دے گا۔ MSF جو غزہ میں کام کرنے والے بڑے طبی اداروں میں شمار ہوتی ہے، اس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فیصلے سے غزہ میں اس کے طبی کام شدید متاثر ہوں گے، جہاں یہ ادارہ ہسپتال کے تقریباً 20% بستروں اور 1/3 پیدائش کے عمل کی معاونت کرتا ہے۔ تنظیم نے اپنے عملے کے حوالے سے اسرائیلی الزامات کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ برطانوی معالج ڈاکٹر جیمز اسمتھ، جنہوں نے غزہ میں رضاکارانہ خدمات انجام دی ہیں اور بعد ازاں اسرائیلی حکام کی جانب سے دوبارہ داخلے سے روک دیے گئے ہیں، انہوں نے الجزیرہ کو بتایا کہ امدادی تنظیموں پر عائد کی جانے والی سخت پابندیاں پہلے سے موجود انسانی بحران کو مزید سنگین بنا دیں گی۔ ادھر امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شام میں 9 دنوں کے دوران داعش کے تقریباً 25 ارکان کو ہلاک یا گرفتار کر لیا ہے۔ امریکی فوج کے بیان کے مطابق یہ کارروائیاں شام میں جاری آپریشنز کا حصہ تھیں۔ US سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے بتایا کہ 13 دسمبر کو داعش کے حملے میں 2 امریکی فوجیوں اور 1 سویلین ترجمان کی ہلاکت کے بعد اس گروہ کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی تھیں۔ سینٹکام کے مطابق 20 سے 29 دسمبر کے دوران کیے گئے 11 مشنوں میں کم از کم 7 داعش ارکان کو ہلاک اور متعدد کو گرفتار کیا گیا، تاہم نشانہ بننے والوں کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ واضح رہے کہ امریکہ سن 2014 سے داعش کے خلاف جنگ کے تحت شام میں تقریباً 2000 فوجی تعینات کیے ہوئے ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نے رواں سال کئی عالمی تنازعات میں ثالثی کا کردار ادا کیا، جن میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بھی شامل ہے۔ بیجنگ میں بین الاقوامی صورتحال اور چین کے خارجہ تعلقات کے موضوع پر منعقدہ ایک سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے وانگ یی نے کہا کہ چین نے شمالی میانمار، ایران کے جوہری مسئلے، انڈیا پاکستان تناؤ، فلسطین اسرائیل تنازع اور کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان حالیہ اختلافات میں ثالثی کی کوششیں کی ہیں۔ تاہم انڈیا مسلسل اس موقف پر قائم ہے کہ مئی میں دونوں ممالک کے درمیان پیدا ہونے والا فوجی تناؤ براہ راست رابطے کے ذریعے حل ہوا۔
انڈین وزارت خارجہ کے مطابق 10 مئی سن 2025 کو سپہر 3:35 پر انڈیا اور پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو کے نتیجے میں جنگ بندی کی شرائط طے پائیں، جس میں کسی تیسرے فریق کا کردار شامل نہیں تھا۔ وانگ یی نے کہا کہ رواں سال مقامی جنگوں اور سرحد پار تنازعات میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اور جغرافیائی سیاسی عدم استحکام مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ان کے مطابق چین نے مسائل کے حل کے لیے منصفانہ اور متوازن نقطہ نظر اپناتے ہوئے نہ صرف تنازعات بلکہ ان کی بنیادی وجوہات پر بھی توجہ دی ہے۔ ادھر انڈیا نے وانگ یی کے بیان پر تاحال کوئی سرکاری رد عمل جاری نہیں کیا، تاہم انڈین میڈیا نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے چینی ثالثی کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ انڈیا ٹوڈے اور ہندوستان ٹائمز کے مطابق انڈین حکام کا کہنا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ معاملات میں کسی تیسرے فریق کی ثالثی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے آبادی UNFPA نے کہا ہے کہ پاکستان سن 2026 میں 22 کروڑ 50 لاکھ سے زائد آبادی کے ساتھ دنیا کا 5واں بڑا آبادی والا ملک بن جائے گا۔ UNFPA پاکستان کے مطابق آبادی کو بوجھ سمجھنے کے بجائے پائیدار اور جامع ترقی کے ایک اہم محرک کے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ادارے نے مطالبہ کیا کہ قومی منصوبہ بندی اور مالیاتی فیصلوں، خصوصاً NFC ایوارڈ کے فارمولے میں آبادی کو شامل کرنے کے طریقہ کار پر نظر ثانی کی جائے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صرف آبادی کے حجم کو بنیاد بنانے کے بجائے صوبوں کو صنفی مساوات، ماحولیاتی استحکام، متوازن آبادی، نتائج اور صحت و تعلیم کی خدمات کے معیار میں بہتری جیسے قابل پیمائش اہداف کے حصول پر مراعات دی جائیں۔ UNFPA کے مطابق اس طرز اصلاحات سے مالی وسائل کو انسانی ترقی کے نتائج کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکے گا، جبکہ شرح پیدائش میں سست رفتار کمی اور غیر متوازن ترقی جیسے مسائل سے نمٹنے میں بھی مدد ملے گی۔ اسلام آباد میں بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز ایمپلائمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ بیرون ملک روزگار کے لیے جانے والے پاکستانیوں کے لیے نئے سال سن 2026 سے لازمی سافٹ اسکلز سرٹیفکیشن نافذ کر دی گئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق یورپی ممالک کے لیے یہ شرط 1 جنوری سن 2026 سے، جبکہ خلیجی ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، عمان، بحرین اور کویت کے لیے 1 فروری سن 2026 سے لاگو ہوگی۔ اب اوورسیز ایمپلائمنٹ پروموٹرز کے ذریعے یا براہ راست بیرون ملک ملازمت حاصل کرنے والے تمام افراد کو پروٹیکٹوریٹ آف امیگرنٹس میں رجسٹریشن سے قبل یہ سرٹیفکیشن مکمل کرنا ہوگی۔ اس مقصد کے لیے OIC کے منظور شدہ پلیٹ فارم پاک سافٹ اسکل سمیت مخصوص ڈیجیٹل پلیٹ فارمز استعمال کیے جا سکیں گے۔ وفاقی حکومت نے قومی شناختی کارڈ کے قواعد میں ترمیم کرتے ہوئے بائیو میٹرک شناخت کی تعریف کو وسیع کر دیا ہے۔ اب فنگر پرنٹس کے ساتھ ساتھ چہرے اور آنکھوں کی اسکیننگ کو بھی قانونی طور پر قابل قبول بائیو میٹرک شناخت تسلیم کر لیا گیا ہے۔ نادرا کے مطابق اس ترمیم سے ملٹی بائیو میٹرک ویریفیکیشن سسٹم کے نفاذ کے لیے مضبوط قانونی بنیاد فراہم ہو گئی ہے۔ یہ نظام اس وقت نادرا رجسٹریشن مراکز اور پاک ID موبائل ایپ پر دستیاب ہے اور اسلام آباد میں گاڑیوں کی منتقلی اور آن لائن پاسپورٹ درخواستوں میں بائیو میٹرک تصدیق کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی نماز جنازہ دارالحکومت ڈھاکہ میں پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب ادا کر دی گئی۔ جنازے میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنان کے علاوہ عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس، مسلح افواج کے سربراہان اور جنوبی ایشیا کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان کی نمائندگی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کی۔
خالدہ ضیاء کو ان کے شوہر اور سابق صدر ضیاء الرحمن کے پہلو میں قومی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ واضح رہے کہ خالدہ ضیاء کے صاحبزادے طارق الرحمن 25 دسمبر کو 17 سال بعد لندن سے ڈھاکہ واپس آئے تھے اور ان کی آمد کے 5 دن بعد خالدہ ضیاء کا انتقال ہو گیا۔ وہ 1991 میں انتخابات میں کامیابی کے بعد بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی تھیں اور ان کے پہلے دور حکومت میں ملک میں پارلیمانی نظام متعارف کروایا گیا تھا۔ بھارتی ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے دہلی اور مقبوضہ کشمیر میں پیش آنے والے حالیہ حملوں پر سنگین سوالات اٹھاتے ہوئے حکومت کی کارکردگی پر تنقید کی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ممتا بنرجی نے مطالبہ کیا کہ یہ واضح کیا جائے کہ پہلگام حملہ کس نے کیا اور دہلی میں دھماکہ کیسے پیش آیا۔ انہوں نے داخلی سلامتی میں ناکامی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ سے استعفے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اخلاقی ذمہ داری قبول نہ کرنے کی صورت میں عوام خود انہیں اقتدار سے باہر کر دیں گے۔ واضح رہے کہ 22 اپریل سن 2025 کو مقبوضہ جموں و کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں بیزرن کے مقام پر سیاحوں پر حملہ ہوا تھا، جس میں 28 سے زائد افراد جان سے گئے جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع راجوری میں درامہ اور دراج کے رہائشیوں نے قابض انتظامیہ کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مظاہرین ٹرنکا کے علاقے ڈرامان میں جمع ہوئے اور بجلی کی مسلسل لوڈ شیڈنگ اور پینے کے صاف پانی کی عدم فراہمی پر شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ عوامی مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں۔ دریں اثنا یونائیٹڈ فورم آف بینک یونینز کے تحت بینک ملازمین نے بھی اپنے مطالبات کے حق میں جموں، سری نگر اور لیہ میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ دنیا بھر میں نئے سال سن 2026 کا آغاز ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے نیوزی لینڈ اور اس کے بعد آسٹریلیا کے شہریوں نے نئے سال کا استقبال کیا۔ نیوزی لینڈ میں رات 12 بجتے ہی دارالحکومت آکلینڈ میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ ہوا اور اسکائی ٹاور روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ نصف گھنٹے بعد آسٹریلیا میں بھی جشن کا آغاز ہوا، جہاں سڈنی ہاربر برج سن 2026 کی آمد پر روشن ہو گیا۔ نئے سال کی خوشیاں منانے کے لیے دنیا بھر میں لوگ مختلف مقامات پر جمع ہو رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے بعد جاپان، جنوبی کوریا اور دیگر ایشیائی ممالک میں جشن منایا جائے گا، جبکہ پاکستان میں نیا سال تقریباً 7.5 گھنٹے بعد شروع ہوگا۔ نیو یارک کے منتخب میئر زہران ممدانی نئے سال کے موقع پر اولڈ سٹی ہال سب وے اسٹیشن پر آدھی رات کی ایک روایتی مگر نجی تقریب میں حلف اٹھائیں گے۔ ایم ٹی اے سب وے سائٹ کے انتخاب کو نیو یارک شہر کے لیے ممدانی کے عملی اور عوام دوست عزم کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ زہران ممدانی کا کہنا ہے کہ وہ حلف اٹھاتے وقت شہر کے لاکھوں باشندوں کو ایک نئے دور کی جانب لے جانے کی ذمہ داری کو عاجزی کے ساتھ قبول کریں گے۔ اس موقع پر اٹارنی جنرل لیٹیا جیمز بھی حلف برداری کروائیں گی اور میئر کے منتخب خاندان کے ہمراہ موجود ہوں گی۔ روایتی طور پر یہ تقریب سٹی ہال پلازا میں محدود ٹکٹ یافتہ مہمانوں کے لیے منعقد کی جاتی ہے، جس کے بعد عوامی تقریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ سینیٹر برنی سینڈرز 1 جنوری کو عوامی تقریب میں شرکت کریں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا، محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔